أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ساری میری بہت ہی پیاری بہنیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سبق یاد کر رہی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ کل ہم نے پڑھا تھا حمزہ کا مخرج، ٹھیک ہے؟ حمزہ اور الف کے درمیان ہم نے فرق بھی پڑھا تھا۔ حمزہ کا مخرج کیا تھا؟ حلقے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ جو سینے کی جانب واقع ہے۔ اور الف کا کیا مخرج تھا؟ جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کے اوپر جھٹکا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے با زبر حمزہ ب، لیکن حمزہ کیسے بنا؟ الف کے اوپر جزم آنے سے، الف ساکن ہونے سے۔ وہی الف جو پہلے الف تھا، اب اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی، جزم آ گئی تو وہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بے کے اوپر، با کے اوپر زبر ہے اور اس کے ساتھ الف ویسے لکھا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو الف کی اپنی آواز آئے گی، الف کا اپنا مخرج ہوگا، ٹھیک ہے؟ کس طرح پڑھیں گے؟ با زبر الف با۔ اور ہم میں سے موسٹلی لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں جب تک یہ علم ہمیں نہیں ہوتا تجوید کا، کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ الف اس وقت تک الف ہے جب تک اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں ہے، نہ زبر، نہ پیش، نہ زیر اور نہ جزم، ٹھیک ہے؟ اگر کسی زبر کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، جیسے با کے اوپر زبر اور ساتھ الف جڑا ہے، یا تا کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف جڑا ہوا ہے، تو الف کی اپنی آواز آئے گی آ، ٹھیک ہے؟ با زبر الف با، تا زبر الف تا۔ لیکن اگر وہی الف اس کے اوپر جزم آ گئی ہے تو اب وہ کیا بن گیا؟ حمزہ۔ تو با زبر حمزہ پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر جزم ہے، با زبر حمزہ ب، تا زبر حمزہ تا، ٹھیک ہے جی؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ڈفرینس کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اور جہاں بھی کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کو الف کے اوپر جزم نظر آئے تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے یا کا مخرج۔ یا کا مخرج، جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے تو یا ادا ہوتا ہے۔ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ پہلے ہم نے یہی مخرج کہاں پڑھا تھا؟ جیم کا مخرج، ٹھیک ہے؟ جیم میں بھی کیا تھا؟ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے شین میں بھی ہم نے یہی مخرج پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیم بھی ادا ہوتا ہے، شین بھی ادا ہوتا ہے، یا بھی ادا ہوتا ہے۔ ہر حرف کی اپنی صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یا کا جو مخرج ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، وہ اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی اسپیشل صفت نہیں ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی بالکل نارملی، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر یا ای، حمزہ زیر یا ای، لیکن یا کے ساتھ پیش نہیں جڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم یہ دونوں ہی پڑھیں گے۔ جب زبر لگتا ہے تو وہ حروف لین بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ یا کا مخرج یاد کریں، کیا ہے؟ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے ٹکراتا ہے تو یا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زبر یا ای یا، دیکھیں آپ ادائیگی میں بھی دیکھیں آپ کو فیل ہوگا یا۔ حمزہ زیر یا ای، ٹھیک ہے؟ لیکن ای جو ہے وہ حروف مدہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یا کی ادائیگی بھی ہماری سیم اردو کی طرح کی ہے، اس میں کوئی مسٹیک الحمدللہ ہم نہیں کرتے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے تختی نمبر اول حروف مفردات کمپلیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم شروع سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ الف با تا ثا
جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ بس ایک بات کا دھیان رکھیے گا، اس کو ہم جس طرح اردو میں چھوٹی یہ بڑی یہ پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھنا، یہ دونوں جس شکل میں بھی آئیں گی وہ یا ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آج چونکہ ہمارے مخارج بھی کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ، اور ہماری پہلی تختی بھی مکمل ہو گئی ہے، تو آج ہم ان کو مخارج کو، سارے حروف کو مخارج کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ ایک مخرج سے ہمارے کون کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے الف۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ صرف الف کا ہی مخرج ہے۔ واو اور یا اگر مدہ کی حالت میں ہوں گی، جیسے او، ای، تو پھر ان کا مخرج بھی یہی ہوگا، منہ کا خالی حصہ، آ، او، ای، ٹھیک ہے۔ اس میں الف، واو اور یا تینوں آ جاتے ہیں، میں آپ کو پک بھی سینڈ کر دوں گی، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کل 17 مخارج ہیں، کتنے ہیں؟ 17، اور ہر مخرج، کسی مخرج میں سے صرف ایک حرف ادا ہوتا ہے اور کسی مخرج سے میں ایک سے زیادہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ان 17 مخارج میں کتنے کتنے حروف ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھا الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ یہ حالت مدہ، یعنی کہ جب یہ مد کی جاتی ہے، لمبے کیے جاتے ہیں، جیسے زبر الف کے ساتھ زبر آئے گا تو وہ لمبا ہوگا آ، جیسے با زبر الف، با۔ واو کے ساتھ پیش آئے گی تو واو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، با پیش واو، بو، او ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا کب لمبی ہوگی؟ جب اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی، با زیر یا، بی، آ، او، ای، یہ حالت مدہ میں منہ کے خالی حصے سے ہی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس دوسرا مخرج حمزہ اور ہا کا۔ یہ حلق کے کس حصے سے دونوں ادا ہوئے تھے؟ جو سینے کی طرف واقع ہے۔ اس کے بعد تیسرا مخرج ہے عین اور ہا کا، یہ دونوں وسط حلق، یعنی کہ حلق کے بیچ سے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا مخرج عین اور ہا کا۔ چوتھا مخرج غین اور خا کا۔ یہ سب آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 17 مخارج جب آپ نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ نوٹ کر لینے، تاکہ ہم نے جو ماشاءاللہ کافی دن لگا کے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک حرف ہم نے پڑھنا سیکھا ہے، اس کے لیے اب ہمیں مخارج کا بھی علم ہونا چاہیے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ کل مخارج ہیں کتنے، تو یہ جتنے حروف ترجیع ہیں سب کے ساتھ الگ الگ مخارج نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹ کیا تھا نا کہ ایک مخرج سے ایک سے زیادہ حرف بھی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل مخارج 17 ہیں، ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں ابھی تک؟ 4، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا پڑھا ہم نے؟ غین اور خا، حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف واقع ہے۔ غین اور خا کا مخرج کیا تھا؟ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی جانب واقع ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، پانچواں مخرج ہے قاف کا۔ قاف کا ہم نے مخرج پڑھ لیا تھا کہ زبان کی جڑ بالکل آخر سے جو ہے نا وہ کوے کے پاس ٹکراتی ہے اوپر کے تالو سے، تو قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا مخرج ہے کاف کا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انڈیویجول ہے، یہ صرف ایک ہی مخرج ادا ہوتا ہے کاف سے، اسی جگہ سے، لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر، یعنی کہ جب زبان کی جڑ یا پچھلا حصہ تھوڑا منہ کی جانب والے تالو سے ٹکراتا ہے۔ یہ آپ نے سب ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، اس لیے یہ 17 مخارج آپ آج ایک ہی لیسن میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ 7واں مخرج ہے جیم، شین، یا۔ آج یا کے ساتھ بھی میں نے آپ کو ریپیٹ کرایا تھا کون سے 3 حروف ہیں جو اسی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے، یعنی کہ زبان کا سینٹر زبان درمیان سے اوپر تالو کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 8 ہے ضاد۔ ضاد بھی بالکل ایک انڈیویجول اور یونیک حرف ہے، اس کا اپنا ہی مخرج ہے جو کسی اور کا نہیں ہے، کہ زبان کی کروٹ اوپر والی داڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو
صاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں کوئی سی بھی ہو۔ پھر 9واں ہے لام، لام کا بھی مخرج ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، اس کا بھی انڈیویجول ہے، یہ آپ نے ساتھ ساتھ لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کی کروٹ کے آخر سے زبان کی نوک تک کا جو حصہ ہے وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسور سے لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ نمبر 10 مخرج ہے نون، ٹھیک ہے، نون کا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے اس کا، وہ میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 مخرج ہے رو، رو کا بھی اپنا دیکھیں آپ، اس میں تھرتھراہٹ ہے، رو کی جو تھرتھراہٹ ہے وہ اور کسی حرف میں نہیں ہے، اس لیے اس کا اپنا سیپریٹ انڈیویجول مخرج ہے۔ نمبر 12 مخرج ہے تو دال تا، تو دال تا، زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی جڑوں کی طرف والے آدھے حصے سے لگے، یعنی کہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھیں کہ جب زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی سامنے والے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے تو دال اور تا ادا ہوتے، صفات الگ الگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں مخرج ہے وہ، زال اور سا کا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹکراتی ہے تو وہ، زال، سا ادا ہوتا ہے۔ تینوں کی صفت ایک ہی ہے کہ ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 13 مخرج۔ 14واں مخرج ہے صاد، ز، سین کا، ان سب کا، صاد کا، سین کا اور ز کا ایک ہی مخرج ہے کہ زبان کی نوک اوپر اور نیچے کے دانتوں کے باہم ملنے والی جگہ سے ٹکراتی ہے تو صاد، ز اور سین ادا ہوتی ہے، اور ان سب کی اپنی اپنی صفات ہیں۔ صاد کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ز اور سین کی آواز میں سیٹی ہوگی۔ 15واں مخرج ہے فا کا، اس کا بھی اپنا سیپریٹ انڈیویجول یونیک مخرج ہے کہ جب اوپر کے اگلے 2 دانتوں کی نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے گیلے حصے سے ٹکراتی ہے، لگتے ہیں دانت، تو فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 ہو گئے۔ 16واں 16th ہے با، میم اور واو۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں یہ بھی آپ نے لکھنا ہے غیر مدہ، یعنی کہ ہم نے اب ان کو لمبا نہیں کرنا، اپنا ان کا سیپریٹ مخرج ہے، یہ حروف شفوی بھی کہتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ با میں بھی ہونٹ لگ رہے ہیں، میم میں بھی ہونٹ لگ رہے ہیں، اور واو میں بھی ہونٹوں کو ناتمام گول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ کو میں نوٹس بھیج دوں گی، آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور انڈیویجول بھی آپ نے ایک ایک حرف کا الگ الگ مخرج لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 17 ہے نون اور میم کا غنہ خیشوم یعنی ناک کے بانسا سے۔ خیشوم کیا ہوتا ہے؟ ناک کا بانسا یعنی نرم ہڈی۔ یہاں سے کسی حرف کی ادائیگی تو نہیں ہوتی اسپیشلی، لیکن اس کو اب ایک مستقل مخرج شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سے ایک صفت کی ادائیگی ہوتی ہے جس کو غنہ کہتے ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ غنہ کب ہوتا ہے؟ نون اور میم کے اوپر جب تشدید آ جائے گی، آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو ڈبلیو کی طرح کا چھوٹا سا سائن ہوتا ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون اور میم کے اوپر جب تشدید ہوگی تو وہ مشدد ہوں گے، اور ان کے اوپر پھر ہم جو رول اپلائی کرتے ہیں اس کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غنہ کی ادائیگی یہاں سے ہوتی ہے، پھر نون اور میم کی آواز کو ہم ناک کی ہڈی میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم سنت نہیں پڑھیں گے کیونکہ آج ہم نے یہ تختی جو پہلی ختم کی ہے، تو اس کے بعد میں نے آپ کو سارے 17 مخارج پڑھا دیے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے اسپیشلی نوٹس اپنے پاس بنانے ہیں، یا میں جو پک بھیجوں گی آپ اسی کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں، کیونکہ اس ایک تصویر کے اندر یہ سارے 17 مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مخارج وائز اپنے یہ جتنے حروف پڑھیں وہ آپ نے کل مجھے بتانا ہے کہ 17 کون سے مخارج ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔